اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکٹس آف لائف، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائیں، اس کے کارندے بن جائیں، یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت بھی پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان چوکنے رہو، چوکس رہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، کیپ الرٹ، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی، شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے، اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم نے فراہم کر دی ہیں، الی حین، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طومار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، یہ تخلیق الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے، یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی